बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, दो इश्यूज़ पर आज बात करनी है। एक तो ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा है, उन्होंने आज बड़ा अहम ऐलान जारी किया, अहम स्टेटमेंट दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल बड़े अहम केस की समाअत होने जा रही है और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये इससे वाज़ेह हो जाएगा कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जानिबदार है या गैर जानिबदार है, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 11 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है उन नज़रसानी की दरख्वास्तों पर जिस पर 2024 में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने एक तारीखी फ़ैसला सादर किया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें और कौमी और सूबाई असम्बलों में उनको देने का ऑर्डर जारी किया था। इस हवाले से कल अहम समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली है, कल क्या होगा, आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि इस पर बड़े सवालिया निशान उठ चुके हैं और जो बेंच बनाया गया है इस नज़रसानी की दरख्वास्तों पर, इस पर जो है बड़े बड़े एतराज़ात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या मुमकिन कार्रवाई कर सकती है, ये भी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ मुज़ाकरात करेगा तो किन एजेंडे पर होगा और किन पॉइंट्स पर होगा। एक तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से इसमें ये बात टॉप पे होगी, दूसरा जो दहशतगर्दी का जो मामला है उस पर होगी, और तीसरा जो पानी का मसला है, जो भारत ने सिंतास का जो मुआहदा जो सस्पेंड किया है और पाकिस्तान पर पानी बंद कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा ज़्यादा एक ग्लेरिंग इशू है पूरे वर्ल्ड में। ये अब इस पर बातें हो रही है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि किस तरह इस जंग के दौरान खुद ही भारत को जो है मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा पाकिस्तान की जानिब से, और किस तरह भारत खुद उनकी पार्लियामेंट में जो है वो बदनाम हुआ। पार्लियामेंट ने उन पर आवाज़ें उठाई, मीडिया ने उन पर आवाज़ें उठाई, आम आवाम ने वहाँ पे उन पर आवाज़ें उठाई जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एग्रेशन किया, जो जारहियत का मुजाहरा किया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने किस तरह मुँह तोड़ जवाब दिया, ये बड़ी जो है एक ऐसी बात है कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं और किस तरह पाकिस्तान के लोगों ने किस तरह यकजहती का मुजाहरा किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उस सियासी जमात का जो बानी चेयरमैन है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, वो इस वक्त अडियाला जेल में पाबंद सलासल है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान जो है, जो ख्वाजा आसिफ का जो बयान है कि वो मुज़ाकरात करने के लिए अगर करेंगे तो किन चीज़ों पर होगा, तो क्या ये तमाम वाक़यात और हालात और वाक़यात जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया ने एग्रेशन का मुजाहरा किया, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से एक ज़बरदस्त बयान जारी किया और उन्होंने इस अमर का इजहार किया कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि वो किसी भी एग्रेशन जो है उसको वो इसको ईजी नहीं लेता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर है और पाकिस्तान अपनी दिफा जो है वो कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त बयान दिया था इमरान खान ने, और उन्होंने जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था, जो 2019 में जो इंडिया ने अटैक किया था, और उस वक्त इमरान खान जो है वज़ीर आज़म थे और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए किस तरह भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया था। तो ये अब ये इस अमर का तकाजा करती है तमाम हालात और वाक़यात कि इस वक्त जो पाबंद सलासल हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अडियाला जेल में, उनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े केसेस हैं। तो क्या ये तमाम हालात इस बात का जो है तकाजा नहीं करती कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा इस वक्त पाबंद सलासल है? क्या उनके तमाम वो केसेस जिनको बकौल उनके कि तकरीबन 200 से ज़्यादा केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं और उन पर जो गलत मुकदमात मुबैना तौर पर दायर किए गए हैं, क्या ये तमाम हालात और वाक़यात और इसके बाद जो कौम ने एक यकजहती का मुजाहरा किया इस जंग के दौरान, 5-6 दिन के जंग के दौरान, तो क्या ये अब हालात ये तकाजा नहीं करते कि इमरान खान के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए? अगर उनको उनके अदालतों में जितने भी केसेस हैं उनको आईन और कानून के मुताबिक उस पर फैसला किया जाए और उनकी रिहाई के लिए कुछ इक़दाम किए जाए और हुकूमत जो है वो संजीदगी से इस बारे में सोचे
اور ایک جمہوریت جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے اس ملک میں، وہ اس کو بہتر کیا جا سکے، ملک میں ایک جمہوریت کو فروغ ملے، ملک میں جو اس وقت سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے، ملک میں جو اس وقت بے روزگاری ہے، لوگ جو ہیں باہر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں، ہماری جو جوان طبقہ ہے جو یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ہمارے جو بڑے اچھے برینڈ مائنڈ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، چاہے کسی صورت میں بھی، چاہے لوگوں سے قرضے لے کر، زمینیں اپنی جائیدادیں بیچ کر اپنے بچوں کو باہر بھجوا رہے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے اس ملک کے حکمرانوں کو کیا ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں، کچھ اس کے ساتھ ایسے ہی کچھ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے کہ یہ ملک جو ہے یہ آئینی اور قانون کے مطابق اور اس میں جو جمہوریت ہے وہ فروغ پائے، اور جو 2024 کے جو انتخابات ہوئے تھے اور اس میں جو مبینہ دھاندلی ہوئی تھی اس کے خلاف جو پٹیشنیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، ان پر جو ہے فیصلہ صادر کیا جائے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا 11 رکنی آئینی بینچ بڑے اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور یہ سماعت پاکستان تحریک انصاف کی وہ مخصوص نشستیں ہیں جو ان کو صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں ملنی تھی لیکن ان کو نہیں دیا گیا۔ یہ خواتین کی نشستیں ہیں، مائنورٹیز کی نشستیں ہیں۔ یہ 12 جولائی کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2024 میں بڑا تاریخی فیصلہ آیا تھا، اور 8 جج صاحبان نے میجورٹی سے یہ ججمنٹ دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت تھی، ہے اور رہے گی، لہٰذا ان کو یہ مخصوص نشستیں دی جائیں۔ لیکن اس پر تو ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس پر باقاعدہ حکومت نے ایک قانون سازی بھی کی، اور اس کے لیے ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے پر تو عمل درآمد نہیں ہوا، کیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ آئینی بینچ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معرض وجود میں آئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم حکومت نے کی تھی باقاعدہ طور پر اپنے لیے، جو اس کے اپوزیشن والے اس پر یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی، اپنے لیے کیا، اپنے تمام جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی مرضی کے ججز لانے کے لیے یہ آئینی بینچ بھی اب بنا ہے۔ اور اب یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے کل اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ یہ بھی ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ کل چونکہ اس پر اب دلائل شروع ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، کراچی سے ان کا تعلق ہے، کل وہ اس پر باقاعدہ دلائل جاری شروع کریں گے۔ لیکن کبھی امکان یہ ہے، ذرائع کا پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، یعنی فیصل صدیقی جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، وہ شاید اس پر اعتراض اٹھائیں، اس بینچ پر اعتراض اٹھائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 12 جولائی کو جو فیصلہ صادر کیا تھا اس میں جن ججوں نے یہ فیصلہ صادر کیا تھا اور جن جج نے فیصلہ لکھا تھا، جسٹس سید منصور علی شاہ، ان کے ساتھ دیگر ججز تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس تھے وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس میں ایک اور رکن بھی تھے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی، اس کے ساتھ جسٹس اطہر امین اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس شاہد وحید۔ لیکن ابھی جو یہ آئینی بینچ جو بنایا گیا ہے اس میں ان تمام 6 جج صاحبان کو شامل نہیں کیا گیا ہے، جو کہ صریحاً ایک خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کی رولز کی خلاف ورزی ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ جس آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے رولز یہی کہتا ہے کہ جو بینچ، جو جج صاحبان مین ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں آ جائیں تو پھر وہ وہی جج سنیں گے۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے سینئر وکیل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان نے کہا تھا کہ جب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا تھا، اور اس ریفرنس پر پھر جو ایک فل کورٹ بنی تھی اور فل کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بنا تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، نن اینڈ وائڈ قرار دیا تھا، لیکن ایک ججمنٹ ان میں سے کچھ جج صاحبان نے دی تھی کہ وہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ FBR چلے جائیں، وہاں پہ آپ جتنے بھی آپ کے اثاثے وغیرہ سارے ان کی تفصیلات ان کو ڈکلیئر کریں، ان کو بتائیں، لیکن اس کے بعد پھر قاضی
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پر ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، اور نظر ثانی کی درخواست جب دائر کی تھی تو اس میں پھر ان جو مین ججمنٹ جو سنائی تھی اس میں پھر جب نظر ثانی کی درخواستیں ہو رہی تھی تو اس میں پھر وہ جج صاحبان نہیں تھے، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ وہی سنائیں گے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ جو جج صاحبان یا جو بینچ فیصلہ صادر کرتا ہے اس کے خلاف اگر نظر ثانی کی درخواستیں آتی ہیں تو پھر وہی بینچ سنے گا۔ تو یہ حامد خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ خود اس کی خلاف ورزی، جو ابھی جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے یہ اس میں ان تمام ججوں کو شامل کرنا چاہیے تھا جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ صادر کیا تھا۔ بہرحال اب کل اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جب اس پہ ابتدائی سماعت ہوئی تھی 6 مئی کو، اس میں پھر انہوں نے نوٹس جاری کیا تھا، لیکن اس بینچ میں جو 2 رکن صاحب متعین تھے، ایک جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل احمد عباسی، انہوں نے نظر ثانی کی درخواستوں کو مسترد کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک الگ نوٹ جاری کریں گے، اور انہوں نے الگ نوٹ جاری بھی کیا۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس میں جو 2 جج صاحبان ہیں، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، امین الدین خان صاحب اس 11 رکنی بینچ کو اب ہیڈ کر رہے ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی وہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے 12 جولائی کا جب فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے ایک اس میں جو ڈائسنٹنگ اختلافی نوٹ دیا تھا، اور ان 2 جج صاحبان نے کہا تھا کہ ایک غیر آئینی فیصلے کو کوئی بھی ادارہ، پاکستان کا کوئی بھی آئینی ادارہ اس فیصلے کو نہ مانے، اس پر عمل درآمد نہ کریں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بینچ جو ہے اب یہ کیس سن رہا ہے، اس میں وہی 2 جج صاحبان بیٹھے ہیں، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، ظاہر ہے ان کا تو پھر وہی ہوگا، لیکن اس پر یہ بھی ایک اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو آلریڈی ایک 2 جج صاحبان نے اس کی مخالفت کی تھی تو اب وہ یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ تو یہ وہ اعتراضات وہ اس بینچ پہ ہو سکتے، کل یہ اس پہ اعتراض اٹھایا جائے، لیکن دوسری جانب اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آئینی بینچ جو ہے چونکہ یہ بنائی ہے 26ویں آئین ترمیم کے تحت، تو کیا اب یہ جانبداری سے فیصلہ کرے گا یا غیر جانبداری سے فیصلہ کرے گا؟ اب 2 جو درخواستیں تو ہیں یہ تو آلریڈی 2 صاحبان نے اڑا دی ہیں، اس کو مسترد کیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جج صاحبان جو ہیں اب کوشش یہی ہوگی، اس آئینی بینچ کی یہ کوشش ہوئی، ایسا لگ رہا ہے بلکہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو ریورس کرے گی اور پھر اس کو اس کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ دے گی۔ اگر فیصلہ دیا تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو بھی ایک جو ہے جواز مل جائے گا اور ایک 27ویں آئین ترمیم بھی کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اب ذرائع کہتے ہیں کہ 27ویں آئین ترمیم کے تحت پھر یہ بھی کوئی ترمیم کی جائے کہ جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں جو اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، ان کے ایکسٹینشن دیا جائے، ان کو 3 سال کی اور ایکسٹینشن دی جائے کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا، یہ بڑے سوالات ہیں، اور یہ کیس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلے بھی ان سے جو بلے کا نشان چھینا گیا اس سے زیادتی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، اب یہ مخصوص نشستیں والا کیس ہے، اس میں اب یہ بہت بڑا امتحان ہے بلکہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور چیلنج کیا؟ کیونکہ اگر کل فرض کرے اعتراض اٹھایا جاتا بھی ہے اس بینچ پہ تو اس بینچ کا یہ پروگیٹو ہے، اس کے ثوابدید اختیار ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ 26ویں آئین ترمیم اتنی بڑی ترمیم کی گئی ہے، کس مقصد کے لیے کی ہے تمام دنیا کو یہ پتہ ہے، پورے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اب بہرحال دیکھا جائے گا کہ کل اس پر کیا ہوتا ہے۔ اور لیکن اس میں یہ بات ہے کہ شاید ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل اس پر اعتراض اٹھایا جائے۔ تو ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔